صلو علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عطاء المرتضیٰ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اللہ والوں کی باتوں کے ساتھ۔ آج ہم نے جو محفل سجائی ہے، اس کے اندر ہم بات کریں گے ایک ایسے پوائنٹ کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کریم بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے اللہ کریم کی مخلوق کے بارے میں جس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے اندر جو بچہ زیادہ کمزور ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی نہ کوئی ایب نارمیلٹی ہوتی ہے، جس کے اندر بہت زیادہ محنت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، والدین جو ہیں وہ اس کے بارے میں زیادہ جو ہیں وہ فکر مند ہوتے ہیں۔ ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ باقی بچے تو اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، باقی بچے تو سیٹ ہو جائیں گے، لیکن یہ ہمارا بچہ جو کمزور رہ گیا ہے، جو ناتواں ہے، جس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم موجود ہے، یہ بچہ کیسے سروائیو کرے گا، یہ بچہ کیسے دنیا میں آگے بڑھے گا۔ ناظرین اکرام، بالکل اسی طریقے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کریم مالک اپنے اس تخلیق کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، جس کے ساتھ اس کا سہارا بننے والا کوئی نہیں ہوتا، جس کے ساتھ اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک بھیجتے تو ساتھ ان کو تلقین فرماتے کہ یاد رکھنا کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، کیونکہ مظلوم اور اللہ کریم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حساب سے جو مظلوم ہوتا ہے، نہ تو اس کا کوئی مسلک ہوتا ہے، نہ تو اس کا کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا انداز ہوتا ہے، نہ وہ عربی ہوتا ہے، نہ وہ عجمی ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی مذہب ہوتا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی برادری ہوتی ہے اور وہ ہے مظلوم۔ اور یاد رکھیے کہ اس کی پکار کے اندر اور اللہ کریم کی سننے کے اندر کسی قسم کا کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو ڈائریکٹ سنتا ہے۔ یوزلی اللہ کریم جو ہے وہ دعا کو قبول کرنے کی کچھ شرائط رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ جو مجھے پکار رہا ہے، کیا اس کا رزق پاک ہے جو میں اس کو سنوں، ادروائز وہ دعا جو ہے وہ درمیان میں معلق ہو جاتی زمین اور آسمان کے، اور اوپر تک پہنچ نہیں پاتی۔ اسی طریقے سے کیا یہ دعا کرنے والا جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ اللہ تعالیٰ جھوٹے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ لیکن جب بات آتی ہے ظلم کی، جب بات آتی ہے زیادتی کی، تو اللہ کریم اس کافر کی بھی اسی طریقے سے دعا قبول کرتا ہے جس طریقے سے اس مومن کی کرتا ہے، کہ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مظلوم کی دعا چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک چھوٹی سی کٹیا تھی جو کہ بادشاہ کے محل کے ساتھ متصل تھی۔ بادشاہ نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ اپنے محل کو ایکسپینڈ کیا جائے، اس کو بڑا کیا جائے۔ تو اس نے اپنے ملازمین سے کہہ کر اس بڑھیا کی اس کٹیا کو ختم کر دیا۔ بڑھیا اس وقت اپنے کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ شام کو واپس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کی کٹیا ختم ہو چکی ہے اور بادشاہ کے وہاں پر ملازمین وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ تو اس بڑھیا نے پوچھا کہ میری یہاں پر ایک کٹیا تھی، میری ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، وہ کدھر گئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ بادشاہ نے اپنی جو ہے اس کے اپنے محل کو بڑا کرنا تھا، تو اس لیے وہ تمہاری کٹیا کو وہاں پر ختم کر دیا۔ بڑھیا اپنی اس کٹیا کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کریم، میں یہاں پر موجود نہیں تھی، لیکن سونے تو یہاں پر موجود تھا۔ بڑھیا یہ کہہ کر خاموش ہوگی۔ ابھی اس کے یہ الفاظ پورے نہ ہوئے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کا پورا محل جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ ہے وہ مظلوم کی دعا جس کے اندر اور اللہ کے مابین کسی قسم کا کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اس پہ مہینوں نہیں لگتے، اس پہ کوئی وظیفے نہیں ہوتے، بس دل سے ایک آہ نکلی، آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور صرف اتنا کہا کہ یا اللہ، میں نہیں تھی، تو تھا،
تو اللہ کریم کی رحمت کو جوش آیا اور اس نے اپنے اس بندی کی مدد کے لیے بادشاہ کے محل کو زمین بوس کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین اکرام، ظلم یا زیادتی دو قسم کی ہے، ایک وہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں اور ایک وہ ہے جو کہ اپنی ذات کے ساتھ کریں۔ دوسروں کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ آپ نے کسی کا ناحق قتل کر دیا، نہ آپ نے کسی کے ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی، آپ نے کسی کو اپنی زبان سے دکھ پہنچا دیا، آپ نے کسی کا حق مار لیا، اپنی بہن کی جو ہے وہ جائیداد کو مار لیا تاکہ وہ کسی اور کے گھر میں نہ چلی جائے، اپنی بیٹی کو جائیداد کا حصہ نہیں دیا کہ یہ تو کسی اور کے گھر چلے جانی ہے۔ آپ نے طاقت میں ہوتے ہوئے کسی کو بھی کسی کی حق سے کسی کی چیز سے محروم کر دیا، تو یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ خواہ وہ آپ کے دو بچوں کے درمیان محبت کا سلسلہ ہی کیوں نہ ہو کہ آپ نے ایک موچے کو زیادہ نواز دیا اور دوسرے کو کم نواز دیا، یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ چیزیں تو آپ کی ہی تھیں، حق تو ان کا تھا، آپ نے ان کو ان کا حق پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اگر آپ کے بچے موجود ہیں، آپ نے بیٹی کو کم توجہ دے رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کا ظلم اور زیادتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ یاد رکھیے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا، یعنی جو سینگوں والی بکری بغیر سینگوں والی بکری کو ٹکر مارے گی تو قیامت والے دن اس سینگوں والی بکری سے سینگ چھین لیے جائیں گے، اور جس کے پاس سینگ نہیں ہے بکری کو اس کو سینگ لگائے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کو ٹکر مارو۔ سکندر اعظم نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک بہت بڑا بادشاہ جب دنیا سے گیا ہے تو خالی ہاتھ سے گیا ہے۔ ناظرین اکرام، جس جائیداد کی خاطر، جس روپے کی خاطر آپ نے اپنے بچوں پر ظلم کیا، آپ نے اپنے گھر والوں پر ظلم کیا، آپ نے اپنی بہنوں پر ظلم کیا، آپ نے اپنے بیٹوں پر ظلم کیا، خدا کی قسم وہ یہیں پر رہ جانا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کو بھی جب کفن سے باہر نکالا جائے گا تو آپ کے ہاتھ بھی خالی ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھے کسی چیز کا حساب و کتاب کر رہے تھے باقی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ، تو آپ نے کیا دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور باہر سے ایک شخص گزر رہا ہے جو کہ نابینا ہے، جو کہ پیروں سے صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا، اور اس کو زبردستی ایک بندہ آگے ہانک ہانک کر لے کر گھسیٹ کر جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو یکدم پریشان ہو گئے کہ اتنی تکلیف دہ بات تو میں نے زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھی۔ اپنے احباب سے پوچھنے لگے کہ یہ کون بندہ ہے جس کو یہ بندہ گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہے، یہ کون نابینا ہے؟ تو آپ کے اصحاب عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین، آپ نے ان کو نہیں پہچانا؟ یہ ابن صبغہ ہے، اس کو فلاں صحابی کی پھٹکار پڑی ہے، ان کی لعنت پڑی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، ان ہستی کو بلایا جائے جن کی پھٹکار اس کے اوپر پڑی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور ان کو بلایا گیا کہ آپ آئیں اور آ کر ہمیں بتائیں کہ کیا ماجرا ہوا۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ 10 بھائی تھے، میں اکیلا تھا، میں یتیم تھا۔ یہ ابن صبغہ جو تھے، یہ 10 بھائی ہونے کی وجہ سے اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ اور ناز کرتے تھے، یہ مجھ پر ظلم کرتے تھے۔ میں ان کو کہتا تھا کہ مجھ پر ظلم نہ کرو، نہ میرے آگے کوئی ہے نہ میرے پیچھے کوئی ہے، آپ ہی لوگ ہو جو میرا سہارا ہو، آپ ہی لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہو، آپ ہی لوگ مجھے تکلیف دیتے ہو، آپ ہی اذیت دیتے ہو۔ تو اس کے اوپر صبغہ اور ابن صبغہ سارے کے سارے مجھ پر ہنستے تھے۔ ایک دن جب ظلم کی بہت زیادہ حد کر دی انہوں نے، تو میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، میرا اس دنیا میں تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، یا اللہ بس میری ایک خواہش ہے کہ یا اللہ تو ابن صبغہ کے سبھی بچوں کو مار دے، صرف ان میں سے ایک بچہ بچ جائے جو کہ نابینا ہو جائے، جس کے پاؤں کام نہ کریں، اور ایک شخص ان کو یہاں پہ گلیوں کے اندر گھسیٹے۔ تو امیر المومنین، میرے منہ سے ابھی یہ الفاظ نکلے ہی تھے انجانے میں
کہ اللہ کریم نے میری اس دعا کو سن لیا اور یوں سبغا کے ایک ایک کر کے سبھی بچے فوت ہو گئے۔ جو ایک بچ گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے نابینا کر دیا اور اس کو پاؤں سے مفلوج کر دیا، اور ایک شخص اس کے اوپر مسلط کر دیا جو کہ اس کو لے کر گلیوں کے اندر گھسیٹتا ہے۔ ناظرین اکرام، سبغا کو کیا پتا تھا کہ ایک چھوٹی سی آہ اس کے ساری زندگی کو بگاڑ سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیے گا، کسی کی آہ کی زد میں نہ آئیے گا۔ بہت ہی بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا نام لے کر کوئی ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر دیتا ہے۔ خدا را کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی یا زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ اس سے معافی مانگے، اسے کہیں کہ جی یہ تمہارا حق تھا، یہ لو پڑھا تمہارا۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیے کہ اللہ کریم اپنے معاملات کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنے بندوں کے بارے میں جو کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں، ان کے بارے میں بہت ٹچی اور سینسٹیو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس سینسٹیوٹی کو چیلنج نہ کریں، ورنہ چلتی مشین کے اندر ہاتھ دے بیٹھیں گے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں قیامت کو حساب کتاب ہوگا، لیکن ظلم اور زیادتی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اسی دنیا کے اندر اس بندے کو، ظالم کو سزا ملتی ہے، اور ساتھ میں اس کا گناہ جو ہے وہ قیامت والے دن کے لیے بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ ناظرین اکرام، یہ رشوت، یہ سفارش، یہ ساری کی ساری ظلم کی نشانیاں اسی لیے ہیں کہ آپ نے ایک بچہ جو ساری زندگی محنت کر کے یہاں تک پہنچا کہ اس نے انٹرویو دیا، لیکن آپ نے اس کی جگہ پر کسی اور سے پیسے لے کر اس کی جگہ ہائر کر لیا، یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ آپ نے کسی اپنے پسندیدہ بندے کو اس کی جگہ پر رکھ لیا، یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، بدقسمتی سے ریٹائرمنٹ کے بعد تو سبھی حاجی اور اللہ والے ہو جاتے ہیں، لیکن مزہ تب ہے کہ آپ کے پاس عہدہ ہو، آپ کے پاس اتھارٹی ہو، اور پھر آپ اللہ والے ہوں، پھر آپ کہیں کہ ہاں میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، میں نے کسی کی زیادتی نہیں کرنی، بلکہ جو جتنا زیادہ کمزور ہوگا میں اتنا زیادہ اس کو سپورٹ کروں گا۔ حدیث پاک میں ایک ایسا واقعہ بھی موجود ہے جس کے اندر ایک فاحشہ عورت ایک کنویں کے پاس سے گزری تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا وہاں پر پیاسا بیٹھا ہے۔ کنویں کے اندر ڈول موجود نہیں تھا۔ اس نے کسی طریقے سے اپنے موزے یعنی اپنی ساکس کو کنویں کے اندر بھگو کر اس نے اپنا جو ہے وہ موزوں کو نکال کر اس کو نچوڑ کر اس کتے کو پانی پلایا، پیاسے کو۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اس کی بخشش کر دی۔ ناظرین اکرام، اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی فاحشہ کسی کتے کو پانی پلانے پر بخشی جا سکتی ہے تو اسی طریقے سے کوئی بندہ کسی کمزور جانور یا کمزور انسان کے اوپر ظلم کرنے سے پکڑ میں بھی آ سکتا ہے۔ جہاں پر وہ مالک غفور الرحیم ہے، وہاں پر جبار و قہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ سے بچیں۔ دوسری سائڈ کے اوپر جب انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ کوئی کیسے اپنے اوپر ظلم کر سکتا ہے؟ تو ناظرین اکرام، جب پتہ ہے کہ روز محشر سجنا ہے، جب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی سجنی ہے، جب پتہ ہے کہ حساب و کتاب لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، جب پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے اور قبر کے اندر جانا ہے، تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو غلط خسائل کے اندر، غلط ہم اپنی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو محو رکھیں تو یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم پھر بھی جھوٹ بول کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں، اگر ہم پھر بھی اپنے آپ کو خودکشی کر کے ہلاکت کے اندر ڈالیں، ناظرین اکرام یاد رکھیے گا کہ جیسے کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے، جس آلے سے کرتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی عذاب کے اندر مبتلا کرے گا کہ وہ بار بار اپنے آپ کو اسی طریقے سے خودکشی کرتا رہے، بار بار اپنے آپ کو اسی طریقے سے ہلاک کرتا رہے۔ ناظرین اکرام، اپنے کمزور جسموں پر رحم کریں۔ ناظرین اکرام، ہمارے یہ کمزور جسم اللہ کریم کی آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی درخواست کریں، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگا کریں۔ ہم اس قابل نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکیں۔ جب اللہ کریم کی کرسی سجے گی تو اللہ تعالیٰ پہلا حکم فرمائے گا، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ میں ہوں بادشاہ۔ ناظرین اکرام، اگر اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو طاقتور بنا دیا تو اپنی اس طاقت کو کسی مظلوم کے خلاف استعمال نہ کریں، پھنس جائیں گے۔
یہ جن لوگوں کو ہم بظاہر چھوٹا کہتے ہیں یہ بہت بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو مسکرا کر ملیں گے. آپ ان سے کہیں گے کہ مجھے یار معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، تو دیکھیے گا کہ ان کے چہرے کے اوپر تاثرات کیسے ہوتے ہیں. وہ اٹھ کر آپ کو گلے لگا لیں گے. آج یہیں پر اپنے معاملات کو طے کر لیں ورنہ بہت دیر ہو چلی. ناظرین اکرام، یہاں پر بات ختم نہیں ہونی. قیامت والے دن جب میزان سجے گا تو آپ کی نیکیاں نکال کر اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی. اگر آپ کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں یا نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس مظلوم کے گناہ اٹھا کر آپ کے پلڑے کے اندر ڈال دیے جائیں گے. کتنے گھاٹے کا سودا ہے. ہم دنیا کے اندر ڈرتے ہیں کہ وہ فلاں جج جو ہے وہ بہت ڈاڈا ہے، وہ بہت سخت ہے، وہ بہت حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اگر میرا کیس اس کے پاس چلا گیا تو کیا بنے گا؟ ناظرین اکرام، ذرا سوچئے کہ اگر ہمارا کیس اللہ کریم کی عدالت میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ کہ وہاں پر نہ تو کوئی جھوٹی گواہی دینے والا ہوگا، میرے اپنے ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گے، میرے اپنے قدم میرے خلاف گواہی دیں گے. وہاں پر تو کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. وہاں پر تو ہر چیز خود بول اٹھے گی. خدا را اللہ کریم کی دنیا کے اندر اللہ کریم کی مخلوق کے اوپر جس کے بارے میں بہت سینسٹیو اور ٹچی ہے ان پر ظلم نہ کریں. اگر کہیں ظلم یا زیادتی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیں، قدموں میں گر جائیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے. اگر ہم سے جانے انجانے میں کسی پر ظلم ہو گیا ہو تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور اپنی رحمت کی چادر کے اندر لپیٹ لے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.